الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ایک نیا عنوان گفتگو شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے الطہارہ، پاکیزگی، صفائی۔ اسلام میں کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک بندہ مومن پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اسلامی عقائد سے آگاہ ہو۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اور تیسرا یہ ترتیب ہے کہ علم میں جب عملی طور پر علم کے بعد سب سے پہلی ضروری بنیادی مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا، پاکیزہ اور طاہر رہے، اور ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی پلیدی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے ظاہراً باطناً دونوں ہی کی صفائی کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ باطن کی پاکیزگی ہے، روح کی پاکیزگی ہے، دل کی پاکیزگی ہے، دل و دماغ کی پاکیزگی ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرے پاکیزہ انسانوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ انسان کے ظاہر کی، جسم، لباس، مکان، ہر چیز جو بھی ظاہراً چیزیں ہیں ان کو صاف ستھرا جو لوگ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ ان باتوں کا خیال نہ رکھیں، ہم انہیں گندا کہتے ہیں، اور گندے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ انشاءاللہ آج سے اس عنوان پر اسلام نے پورا ایک پروگرام ہے، پریکٹیکل عملی پروگرام، کہ یہ طہارت حاصل کیسے کرنی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ساری چیزیں بالتفصیل، اور فقہائے اسلام نے پھر اس کو مزید فردر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پہلا عنوان ہے الترہیب من التخلی فی طرق الناس وذلہم وغیر ذالک من آداب الخلاء، راستوں کو ہر قسم کی گندگی سے صاف رکھنا ہے۔ بس آج صبح کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی روڈ پر جا رہا تھا تو وہاں پر دو جگہ گندگی اور انتہائی گندگی اور لوگوں کے پاؤں کے ساتھ لگ کر پھر وہ پھیلتی ہے۔ میں نے خود دیکھا کتے ہیں، بھائی یہ کتوں کی گندگی کی حفاظت کرنا، یہ جو کتے پالنے والے لوگ ہیں پہلے تو یہ بلا ضرورت پالنا ہی منع ہے، اور اگر کسی نے کسی ضرورت کے تحت رکھے ہیں تو یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو بھی گندگی ہے وہ راستوں پر نہ پھیلنے دے، نہ خود کسی بھی قسم کی گندگی سے راستوں کو صاف ستھرا رکھنا، تاکہ ہر وقت انسان سامنے اور اپنے قدموں پر نظر رکھ کر تو نہیں چلتا۔ ہر قسم کی گندگی سے راستوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ پہلی فنڈامنٹل ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وَذِلِّهِمْ، اور سائے، چونکہ گرم ملکوں میں
درختوں کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، سائبان بناتے ہیں، مختلف جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جب گرمی لگے، اور ان ٹھنڈے ملکوں میں بارش سے بچاؤ کے لیے شیڈ وغیرہ اور اس قسم کے جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں، بس اسٹاپ ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، ایئرپورٹس ہیں، اس قسم کی جگہ، وہ ان تمام جگہوں کو گندگی سے بچانا ہے، وغیر ذالک، اور اس کا علاوہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال یتخلی فی طرق الناس او فی ظلہم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جو لعنت کا سبب ہے، یعنی کیا مطلب کہ تم ایسے کام کرو گے، لوگوں کو غصہ آئے گا، لوگ ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، لوگ ان چیزوں سے نفرت کریں گے، اور جس نے یہ کام کیا ہوگا لوگ اس کو برا بلا کہیں گے، گالی دیں گے یا اس پر لعنت بھیجیں گے۔ تو فرمایا ایسے کام کرنے سے بچو جس کام کے نتیجے میں لوگ تمہیں برا بلا کہیں، لوگ تم سے نفرت کریں، لوگ تم پر لعنت بھیجیں، لوگ تمہیں گالیاں دیں، لوگ تمہاری بے عزتی کریں، بچو ایسے کاموں سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو جو لعنت کی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے راستوں پر گندگی پھیلانا، راستے ہیں ان پر کسی بھی قسم کی گندگی انسان پھیلائے گا، ظاہر بات ہے گزرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ کوئی بھی کام، یہ گندگی کے علاوہ بھی وہ تمام کام کے جو کسی بھی گزرنے والے کو تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راستوں پر صرف کھڑا ہونا، یعنی کھڑے ہو کر باتیں کرنا کہ جس کے وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ راستے پر بیٹھنا، راستے میں گندگی پھیلانا، کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو یا دوسرے انسان نفرت کرے، تمام ایسے کاموں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور سابقہ امتوں پر جو عذاب ہے ان عذاب کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اسلام میں جتنے بھی پبلک ویز ہیں، پبلک پاس ہیں، جہاں پر عام انسان گزرتا ہے، چاہے وہ پیدل گزرے، چاہے وہ گاڑی پر ہو، چاہے کیسا بھی ہو، ان کو صاف ستھرا رکھنے کی شدت کے ساتھ تلقین ہے، حکم ہے مسلمانوں کو۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ خود کرے نہ کسی کو اجازت دے، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے راستوں کو صاف رکھوانا۔ آج ہم کہتے ہیں لیڈر، اور ہمیں تو لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر کسی مسلمان حکومت کو مسلمان کے لیڈر نہیں ہے، ہمیں ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتا کر گئے ہیں، ہر چیز کی رہنمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بس ان پر عمل پیرا ہونا ہے اور عمل پیرا کروانا ہے، عمل درآمد کرنا ہے۔ راستے ہیں، پبلک پلیسز ہیں، پارکس ہیں، وہ تمام جگہ، سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، تمام جگہ، مارکیٹس ہیں، بازار ہیں، یہ ساری جگہوں کو صاف ستھرا رکھنے کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور ہر قسم کا ہر اس کام سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے لوگ خوف زدہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ لے کر بازار اور مارکیٹ میں جانے سے منع کیا ہے، اگر کوئی ضرورت ہے ہی تو اس کو حمائل کے اندر رکھو۔ اسی طرح گندگی سے منع کیا ہے تمام ہر مسجدوں میں، اور میں نے عرض کیا کہ ہر وہ پلیس کے جہاں پر آمد الناس انسان آتے ہیں اس جگہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو اول تو میرا خیال ہے خبر ہی نہیں ہے، اگر خبر ہو تو یہ کام نہ کرے۔ کئی جگہ دیکھنے میں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر
یعنی جگہ حالانکہ سارا انسان وہاں موجود ہوتا ہے، سب کچھ وہاں چیز موجود ہے، ٹوائلٹ پیپر موجود ہے، پانی موجود ہے، ٹوائلٹ ٹرانسلیشن موجود ہے، انگلش موجود ہے، اس کے باوجود باہر گندگی لوگ پھیلا کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک دو نہیں، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں اور وہاں کے جو ذمہ دار ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں۔ بھائی اس کا سبب یا تو غفلت ہے یا جہالت ہے، یا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ اسلام نے ہم پر ذمہ داری کی عائد کی ہے، اور اگر کسی کو علم ہے تو پھر پرواہ نہیں ہے، اسی کا نام غفلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ذلہم، ذل سے مراد ضروری نہیں ہے کہ صرف خام خواہ جہاں سایہ ہو، یہ حالات کے مطابق ہے۔ جہاں بعض ایسے ممالک اور ایسی جگہیں جہاں لوگوں کو سائے کی ضرورت ہے، بعض ایسے خطہ زمینیں جہاں لوگوں کو بارش سے بچاؤ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، میں نے وہ عرض کر دیا، دونوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کرنے فرمایا من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس انسان نے بھی کسی بھی راستے میں کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے وجہ سے مسلمان کو تکلیف ہو، راستے پر چلنے والے تکلیف محسوس کرے، گھٹن محسوس کرے، نفرت محسوس کرے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، بس یہ ہے کہ گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہو۔ لیکن میں یہاں پر پورا گروپ بنا کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جناب سڑک کے اوپر اور ٹو کرتے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے کسی بھائی خاص کر کے جو یہاں پر ہم لوگ ہیں، یہاں پر ضرورت ہے گزرنے والے سارے مسلمان وغیر مسلم بھی ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ شریف انسان ہیں یا بدمعاش ہیں یا کون ہے۔ جب وہ آپ راستے پر کھڑے ہو کر وہاں پر باتیں کریں گے تو گزرنے والا ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ جانتا، وہ آپ سے وہ خوف محسوس کرے کہ یہ کون ہے بھائی میرے راستے میں کھڑے ہونے والے لوگ۔ منع کیا گیا اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، ہر وہ کام کتنی عموم ہے اس کام میں، فرمایا من آذى المسلمین فی طرقہم، جس انسان نے بھی راستے کے معاملات میں کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف دی اس پر ان کی لعنت واجب ہوگی۔ اس انسان نے آپ کے لیے نفرت، خود ہی نفرت کو، لعنت کو اور برا بنا کہنے کو خود ہی اس نے کوز کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا راستوں کو ہمیشہ صاف رکھو، ہمیشہ۔ مسجدوں کے سامنے باہر کھڑے ہو کر باتیں اونچی اونچی کرنا، سردیوں میں گرمیوں میں پڑوسی سوئے ہوئے اور بھائی تکلیف ہو رہی ہے پڑوسی کو، بات کرنی ہے تو چار دیواری کے اندر کرو، گپیں لگانی ہے تو پارک میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سیئہ۔ اور یہ عام ہے، چاہے آپ گھر کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، کسی بھی بلڈنگ کا معاملہ ہو، کہیں بھی ہو، یہاں پر جو الفاظ ہیں یہ بالکل فرمایا جس نے قبلہ کی طرف، یہ خانہ کعبہ کسی مقام پر مشرق میں، کہیں یہ مغرب میں ہے، کہیں یہ شمال میں ہے، کہیں یہ جنوب میں ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام ایک حدیث پاک میں مشرق مغرب کا ذکر آتا ہے، لیکن اس حدیث پاک نے بالکل مزید معاملے کو کلیئر کر دیا۔ فرمایا اپنا پیشاب پخانہ کرتے وقت منہ کرے خانہ کعبے کی طرف یا پشت کرے خانہ کعبے کی طرف، فرمایا دانستہ انسان وہاں سے پھیر لے، یعنی پتہ ہے کہ ادھر خانہ کعبہ ہے، پھر جاؤ ادھر سے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے نیکی کو واجب کر دیتا ہے، اس انسان نے ایسا عمل کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، اور اس عمل سے بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف پیشاب پخانے کا مسئلہ نہیں ہے،
थूकने का भी यही मसला है। किसी भी चीज़ को, बर्तन को धोकर उसका जो वेस्ट है, उसका गंदा पानी, उसका भी यही मसला है। तमाम मामलात में तमाम गंदी हरकत, तमाम नफरत करने वाले हरकत, इंसान नाक इसको जनाब साफ करे तो आजकल तो परवाह ही नहीं है, पता ही नहीं हमने क्या करना। भाई तेरे जिस्म की कोई भी गंदगी है, उसको फेंकने से पहले ये सोच लो कि उसका रुख किधर है। खाना काबा की इज्जत और हुर्मत का एहतराम तो दुनिया के किसी भी खित्ते में है। उसका इज्जत और एहतराम करना है, घरों में सिखाओ, बताओ अपने घर वालों को जब बर्तन धोएं। और वैसे तो वैसे भी नहीं है आजकल, चूँकि ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए, लेकिन टॉयलेट का रुख घरों में कोशिश करें कि आपके टॉयलेट का ना मुंह खाना काबा की तरफ हो, ना पुश्त खाना काबा की तरफ हो। इसी तरह घरों में जो बाथरूम है, क्योंकि सामने कपड़े उतार कर नहाना होता है, और बाथरूम में फिर या तो यानी उनका रुख भी मेक श्योर करना है, एक बैसियत मुसलमान, कि आपके बाथरूम इस तरह उसको डिज़ाइन करें कि नहाते वक्त ना आपका मुंह खाना काबा शरीफ की तरफ हो और ना ही आपकी पुश्त खाना काबा शरीफ की तरफ हो। और ये तमाम आमाल में है ये चीज़ें आप। अच्छा, इसी तरह ये बेडरूम में मियाँ बीवी हैं, उनके मुकारबत का मसला वो भी यही है। बच्चे सोते हैं, बेड है, उनका भी डिज़ाइन भी ऐसे ही करें कि ना उनकी तरफ खाना काबा की तरफ पाँव ना हो बच्चों के, लेकिन बड़ों का तो जो शादीशुदा उनका मुंह भी नहीं उधर होना चाहिए और पाँव भी उधर नहीं होना चाहिए। तो ये मुसलमान आज़ाद नहीं है, मुसलमान को हर मसले पर पाबंद किया गया है। भाई तेरे बेडरूम का जो उसकी जो सेटिंग है तेरे बेडरूम की, वो भी ख्याल रखें। खाना काबा की तरफ तेरा पाँव या तेरा मुंह ना हो, या खाना काबा की तरफ जो तेरे बाथरूम का रुख ना हो, या तेरे टॉयलेट का रुख खाना काबा की तरफ ना हो। ये तमाम काम के जिसमें इंसान को कपड़े उतार कर मामलात करने पड़ते हैं, तमाम कामों में ये मसला है कि खाना काबा शरीफ की इज्जत और हुर्मत का एहतराम करना है, ख्याल रखना है। अगरचे इन तमाम की तफसील वो बकदर ज़रूरत है, लेकिन एक इंसान ने नया मकान बनाना है, नया बिल्डअप करना है, तो वो अपने जहाँ पर हम हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं मकान बनाने पर, मेरे भाई किसी इल्म वाले, किसी आलम दीन से फ्री में मशवरा भी कर ले कि मैंने बेडरूम बनाने हैं, मैंने अपने मकान में टॉयलेट बनानी है, मैंने अपने मकान में बाथरूम बनानी है, तो मैं शरीयत की मेरे बारे में क्या डिज़ाइन है, ये शरीयत का डिज़ाइन मैं आसान बात कर, ये तमाम चीज़ें खाना काबा के साथ मुतल्लक हैं। बस ऐसे डिज़ाइन बनाओ, हर चीज़ का रुख ऐसे रखो, कोशिश करो ख़ुसूसन जो नया लोग बनाने वाले हैं कि आपका ये सारी चीज़ें खाना काबा शरीफ का, मदीना तैयबा की इज्जत और हुर्मत वो आपका कोई अमल मुतासर ना करे। थूकना है, कभी कभी अचानक थूक आ जाता है, खंगार आ जाती है, उसको भी जब थूके तो जहन में रखेंगे इधर से खाना। अगर कोई पता ही नहीं है कि खाना, तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ से खाना काबा का रुख क्या है, तो फिर खाना काबा शरीफ की तरफ थूकना मना है, और बड़ा सख्त मना है, थोड़ा मना नहीं है। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक इमाम थे, साहबा ज़ाहिर बदो साहबी होंगे, नबी के ज़माने का ये वाक़या है, गलती से उन्होंने खाना काबा की तरफ रुख करके थूक दिया था, थूका था। पेशाब करना तो बड़े दूर की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इमामत से मुअत्तल कर दिया था, माज़ूर फरमा दिया था। फरमाए के बाद तू नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं है, नमाज नहीं तो पढ़ा सकता, अब लोगों के इमाम नहीं बन सकता। पता नहीं कि खाना काबा की तरफ थूकने पर माजूर किया गया था। लोग आज कहते हैं जी हमें तो परवाह ही नहीं, जिस मर्जी के पीछे नमाज़ें पढ़े, अल्लाह के बंदे, तुझे परवाह नहीं है, अल्लाह के नबी को परवाह थी अगर थोड़ी, और वो भी ज़ाहिर बात है, आदमी सोच भी नहीं सकता कि किसी सहाबी रसूल ने खाना काबा की तरफ थूका होगा दानिशा, ना दानिशगी में से एक अमल हो गया, बस हम माजूर कर दी। फरमाए के बाद तुम मसले मोहम्मद पर नहीं खड़ा हो सकता, मिशकात शरीफ में हदीस पाक है। तो ये बात, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। इंसान नाक साफ करे, थूक
پیشاب پخانا کوئی بھی گندا کام، کوئی بھی کام، سارے کاموں پر پابندیاں ہیں مسلمان پر۔ میں اس لیے درس میں کہتا ہوں ہر مسلمان کے عمل پر شریعت کی ایک حکم ہے، اور ان احکام سے آگاہ ہونا مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جو باتھ روم کے اندر پیشاب کرنا جہاں انسان نہاتا ہے، جو جگہ استعمال ہوتی ہے نہانے کے لیے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تیرے جو کہ وہاں جب پانی گرے گا تو وہ چھینٹے واپس تیرے جسم پر واپس آئیں گے۔ اور چلو باقی یہ اہم مسئلہ ہے، باقی تو پانی والا مسئلہ آج کے زمانے میں ختم ہو گیا ہے، اور سوراخوں میں پیشاب کرنے والا بھی مسئلہ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے۔ آج تو اسٹیبلش چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پانی چاہے دریا ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جی دریا میں کوئی انسان اندازہ لگا سکتا ہے دریا کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ پانی کو تمام وہ جگہ یعنی منع ہے، ان تمام چیزوں سے پانی کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ پانی کے بارے میں شریعت کے بڑے احکام ہیں۔ اسی طرح خصوصاً وہ جگہ کہ جہاں انسان وضو کرتا ہے، جہاں انسان نہاتا ہے، جس جگہ سے طہارت حاصل کرتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، گندگی سے، پیشاب سے، پخانے سے بچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا، لا ينقع بول فی تستن فی البیت فإن الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول منتقع ولا تبولن فی مغتسلک۔ یہ تقریباً آج کے زمانے میں ختم ہو گئی۔ یہ ہے، اس کا یہ حصہ آج بھی باقی ہے، جب آپ ٹوائلٹ یوز کریں تو اس کو فلش کریں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے میں جو رات لوگ بار بار باہر جائیں تو برتن ہوتے تھے، ان برتنوں میں رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو استعمال کریں اور صبح اٹھ کر ان کو باہر پھینک دیں۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ تو ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں گندگی رہے۔ تو آج کے زمانے میں یہ تو ہے نا کہ سونے سے پہلے اپنے ٹوائلٹ کو صاف ستھرا کر کے فلش کر کے سوئیں۔ اور فرمایا کہ جو جگہ استعمال ہوتی ہے نہانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ فرمایا اسی بار جب تو نہائے گا، پانی اپنے جسم پر ڈالے گا تو یہ پانی تیرا فرش پر گرے گا اور واپس چھینٹے واپس تیرے جسم پر آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان چیزوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو پانی میں پیشاب پخانا کرنے سے ویسے منع ہے، لیکن خصوصاً جب پانی اسٹینڈ سٹل ہو، جیسے تالاب ہوتے ہیں، کنویں ہوتے ہیں، جو ریزروائر ہوتے ہیں، جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، موو نہیں کرتا۔ دریاؤں میں تو پانی موو کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو کھڑا پانی اس میں تو اور مزید شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ وہاں پر پیشاب پخانا نہ کیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الجحر، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں انہا مساکن الجن، یہ جو زمین میں سوراخ ہوتے ہیں، فرمایا ان سوراخوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ سارے چوہوں نے یا سانپوں نے بنائے ہوئے، بلکہ یہ کئی سوراخ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنوں کے گھر ہوتے ہیں، اور جن بھی تمہارے جیسی اللہ کی مخلوق ہے تو ان کے گھروں کو گندا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ خود میرے ساتھ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، اس بیچارے کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، اور اس نے آگ کیچ کر لیا، اور بعد میں ہمارے ساتھ مجھے، یار تو نے کوئی سائن بورڈ تو نہیں لگایا ہوا؟ تو نے کہا جی اس نے میرا گھر گندا کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تو سائن بورڈ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس بیچارے کا کیا قصور، چلا جائے، آئندہ نہیں کرے گا، تو بیچارہ چلا گیا۔ بھائی جنوں کے گھر ہیں، زمین کے اندر ہیں، ان کی بھی خوراکیں ہیں، اس لیے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں، کائنات کے ہر چیز کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کا خیال نہیں رکھا، جنوں کا بھی رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ جو زمین کے کہیں جگہ فرمایا یہ ضروری نہیں کہ یہ سانپ یا یہ چوہے وغیرہ، بلکہ انہیں سوراخوں میں سے بعض سوراخ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں جن رہتے ہیں، تو فرمایا ان کے گھروں کو بھی
گندا نہ کرو اور وہاں پر بھی پیشاب پخانہ نہ کرو۔ اب ہے اپنے جسم کو بچانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب پیشاب کرو نا تو یہ پہلے سوچ لو کہ جب تم پیشاب کرو گے تو اس کی چھینٹیں کدھر جائیں گی؟ چھینٹیں تو اٹھیں گی۔ اسی لیے بہت سے احکام انشاءاللہ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اصل چیز ہے اپنے جسم کو چھینٹوں سے بچانا۔ مجھے بتاؤ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کیسے بچاتے ہیں؟ اور بلا ضرورت ہر ہفتے ہمیں یہ مسئلہ رہتا ہے، ہر ہفتے۔ جس کو میری بات پر شک ہے نا بس میرے سے مجھے نمبر دے جائے، جب یہ مسئلہ ہو کہ میں اس کو بلا کر کہوں گا یہ دیکھ کے آتی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ آدھا ان کے اپنے ٹانگوں پر ہوتا ہے، آدھے سے زیادہ جوتی جو انہوں نے پہنی ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے، کچھ فرش پر ہوتا ہے اور کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ کیسی گندی حرکت ہے۔ اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم بتاتے ہیں یار اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں یہ اولاد عطا کی ہے تو اس کو یہ تو بتا دو نا۔ اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسکولوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اسکولوں والے بھی پریشان ہیں، ان کو پتہ نہیں بیچارے کو ٹوائلٹ استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور یار اتنا تو کر دو، زیادہ نہیں مدد کر سکتے اسکولوں کی یا ہماری، اتنی تو کر دو نا، اپنے بچوں کو بتا دو ٹوائلٹ استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ تو کرنا چاہیے نا، یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ حضرت فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر کے عذاب کا جو بڑا سبب ہے نا، عام سبب ہے جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوگا، وہ یہ پیشاب پخانے کی غفلت ہے۔ یعنی انسان کو پرواہی نہیں ہے، واپس آ رہا ہے، گندگی پھیل رہی ہے، جسم پر لگ رہی ہے، پرواہی نہیں انسان کو۔ فَاسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وجوب کے درجے میں ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے جسم کو بول پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ، واجب ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ممکن ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کوئی بہت ہی کیئرفل ہو کر انسان اپنے آپ کو بچائے تو بچائے، ورنہ کیسے بچے گا وہ؟ آدھے ان کے اپنے کپڑوں پر، میں نے پہلے بتا دیا۔ اللہ کے بندو، اگر کسی کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا کوئی مسئلہ ہے، چلو ایک جگہ پر تو آلریڈی ٹوائلٹ گندا ہے، وہاں پر تو کوئی عذر بن گیا، مسجد میں تو ٹوائلٹ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، یہاں پر کھڑے پیشاب کرنے کا کیا تو کیا؟ کسی جگہ، کسی کافی میں، کسی ایسے پبلک پلیس پر کہ ٹوائلٹ گندی ہے، کوئی آدمی نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسجدوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کیا تو کیا ہے؟ سوائے غفلت کے۔ انگلش ٹوائلٹ بھی ہیں، ایشین ٹوائلٹ بھی ہے، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی انگلش کو صحیح نہیں استعمال کرتا یار چلا جاؤ اوشین میں چلے جاؤ، وہ تو بالکل آسان ہے، گندگی کو آسانی کے ساتھ انسان صاف کر لے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل حلیلتہ الحمام۔ یہ مسئلہ خصوصاً جو اسکول کالجوں میں اور جو جیمز میں جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حمام میں جائے، پبلک باتھ میں جائے، وہ جب تک اپنا یہ نا میزر، یہ چادر شیٹ وہ نہ پہنے، ویسے پورا ننگا کرنا جائے۔ مجھے ایک مرتبہ میں یہ جیسے کالج میں جب میں گیا تو مجھے کیا معلوم ہے، وہ اندر گیا تو وہ ایسے ہی لگے ہوئے، بھائی وہ تو یہ کافر لوگ ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جب میں تو بابا میرے بھائی، جب بھی پبلک باتھ میں جائیں، جہاں چانس ہو کسی کے آنے کا، تو پہلے اپنا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو کور رکھیں، ننگے نہ جائے پبلک باتھ میں۔ اور بڑے بڑے دنیا کا نیا کل دیکھ رہا تھا، شاید آپ کو بھی نظر آئے گا،
اور اتنا میرے بھائی یہ جو ہے نا گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ حصہ چھپانا یہ ضروری ہے. یہ کسی کو نہیں دکھا سکتے. آج کل لوگوں نے یہ شورٹ پہنا ہوتا ہے خاص کر کے گرمیوں میں. یہاں پر ایک نمازی ہے, میں نے بلا کر کے اللہ کے بندے تو پارک میں آتا ہے کیا لباس پہن کر آتا ہے؟ نمازی بھی ہے تو, چلو بے نمازیوں کو تو ہم الگ کریں, تو نماز پڑھ کر یہ لباس یہ سچ بنا ضروری ہے. شورٹ نہیں پہن سکتا مسلمان پابند ہے کسی قانون کا. آخری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر اسی طرح پبلک بات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مردوں کے کامن منع فرمایا. اگر ہو بھی تو مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان پڑھیں جناب.